کیمپ سے باہر نکلتے اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی تھیں، شدت ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ تیر کی تیزی سے میڈیکل کیمپ کی طرف گیا تھا تاکہ وہ تالیہ کی حالت جان سکتا۔ کیا وہ واقعی بے ہوش ہو گئی تھی یا محض ناٹک کر رہی تھی؟ وہ میڈیکل کیمپ میں آیا تو آرمی ڈاکٹر فوراً اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ یہاں کیپٹن تالیہ ایڈمٹ تھی، کہاں ہے وہ؟ اس نے جب تالیہ کو وہاں نہ پایا تو ارد گرد دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ سر، انہیں یہاں بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا اور فوری طور پر ڈرپ لگائی گئی تھی۔ جیسے ہی انہیں ہوش آیا میجر آتش انہیں یہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ آتش! دلاور نے دانت پیستے ہوئے آتش کا نام لیا، جیسے وہ اس کے دانتوں کے نیچے پس رہا ہو۔ آتش تو رات کو ڈیوٹی پر تھا، پھر اس کو کیسے پتا چلا کہ تالیہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ اس نے میڈیکل کیمپ سے باہر نکلتے ہوئے اس طرح کیفیت میں سوچا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ عاشق کی نظر ہمیشہ محبوب پر ہوتی ہے، جو اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ شاید اس بات سے دلاور ابھی انجان تھا، مگر وہ تالیہ کو لے کر وہاں سے گیا کہاں؟ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ جبران صاحب کی کڑک دار آواز پر وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ دلاور، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا کام کرتے ہوئے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ایسی پرورش تو نہیں کی تھی ہم نے تمہاری کہ تم ایک بے ذرہ لڑکی کو اس طرح سزا دو گے۔ انہوں نے دکھ اور تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے دکھی لہجے پر وہ پشیمانی میں گر گیا تھا۔ ڈیڈ، میرا مقصد اسے ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، جبران صاحب اس کی بات کاٹ کر بیچ میں بولے۔ بس دلاور، بہت ہو گیا، کس چیز کی سزا دے رہے ہو تم اس معصوم لڑکی کو؟ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اسے بھی تو زبردستی تم سے شادی کر کے زہر کا گھونٹ پینا پڑا۔ تو وہ سزا اکیلی کیوں بھگتے؟ تم بھی اس زبردستی کے رشتے میں برابر کے شریک ہو، پھر تو اس کا بھی پورا حق بنتا ہے جیسے چاہے تمہیں سزا دے۔ لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، ان سے اچھے سے پیش آ رہی ہے۔ احسان مند ہونا چاہیے تمہیں اس کا کہ تمہاری اتنی بدتمیزی کے باوجود بھی وہ اپنے اخلاق سے نہیں گری۔ اور ایک بات جو اب تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، میرا تم پر سے یقین اٹھ چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم میرے سامنے کوئی فیور لے کر نہیں آؤ گے، کیونکہ میں اب تمہاری کوئی بھی بات ماننے کا روادار نہیں۔ یہ کہتے ہی وہاں سے واک آؤٹ کر چکے تھے، جبکہ وہ پیچھے پریشانی سے اپنا ماتھا مسل کر رہ گیا اور اپنی گاڑی لے کر تیزی سے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جب گھر پہنچا تو عظمیٰ بیگم لاؤنج میں کھڑی ملازمہ تالیہ کے لیے سوپ بنانے کا کہہ رہی تھیں۔ مام، تالیہ کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھنے پر عظمیٰ بیگم نے غشمگین آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اوپر کمرے میں آرام کر رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم وہاں نہ جاؤ۔ یقیناً انہیں بھی جبران صاحب اپنے بیٹے کے کرتوت بتا چکے تھے، تبھی خفا تھیں۔ مام، آج تو آپ کی ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی ہے نا، آپ اس کی تیاری کریں، تالیہ کو میں سنبھال لوں گا۔ اس نے آرام سے انہیں منانا چاہا۔ بالکل نہیں، ہم پارٹی پوسٹ پون کر چکے ہیں، اب میں بس سب کو کال ہی کرنے لگی ہوں کہ نہ آئیں، ابھی میری بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے دلاور کو سرزنش کرتے کہا، تم نو موم، پارٹی آج ہی ہوگی۔ اگر تالیہ کو پتہ چلا کہ آپ اس کی وجہ سے پارٹی کینسل کر رہی ہیں تو وہ بہت ہرٹ ہوگی۔ دلاور کی سمجھ سے باہر تھا، آخر اس لڑکی نے اس کے گھر والوں پر کیا جادو کیا تھا جو وہ اسے اتنی اہمیت دے رہے تھے؟ اس کو ہرٹ کرنے میں تو خیر تم نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بیٹا، اس پر دھیان دو، وہ ایک ہیرا ہے، ہیرا۔ اگر تم نے اسے گنوا دیا تو تمہارے ہاتھوں میں خاک کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ وہ ان کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر ملازموں کو پارٹی کی تیاری کرنے کا کہہ کر اوپر کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں وہ تالیہ سے دو دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر لیٹی تالیہ کی طرف بڑھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھوں پر لمبی پلکوں کا پہرا تھا، وہ ایک پل کے لیے کھو سا گیا تھا۔ اسے لگا کہ واقعی سلیپنگ بیوٹی کہانی سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی ہو، مگر افسوس، رک اس بیوٹی کا پرنس نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر تالیہ کو جھٹکے سے اٹھایا۔ اٹھو تالیہ، میرے سامنے بیمار ہونے کا ناٹک نہ کرو۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیا تھا، وہ جو ابھی دوائیوں کے زیر اثر سو گئی تھی، اس کے جھنجھوڑنے پر بڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے اتنے زور سے پکڑنے پر اس کے ہاتھ پر لگے برنولے سے خون بہہ کر نکلنے لگا۔ دلاور، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے، اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، مگر دلاور کی گرفت اس پر بہت مضبوط تھی۔ ہرٹ کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ کہتے کسے ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک تو اسے سزا دینے والا بھی وہی تھا اور الزام تراشی بھی وہی کر رہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ مجھے، آتش وہاں پہنچا کیسے اور تمہیں وہ ہی کیوں لے کر گیا؟
اس نے چلاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ آپ کی طرح پتھر دل نہیں، ان کے سینے میں دل ہے۔ وہ غیروں کی مدد کرنا جانتے ہیں اور آپ اپنوں کو ہی تکلیفوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تالیہ نے شدت درد سے پھٹتے اس کے ہاتھ جھٹک کر کہا، جس سے خون کے چھینٹے اڑ کر فرش پر گرے۔ اوہ، تو اب تم اپنے آپ کو اپنوں کی لسٹ میں کنسیڈر کرنے لگی ہو؟ کیا بات ہے، کیا بھول گئی ہو تم میری زبردستی کی بیوی ہو؟ دلاور نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ ٹوٹے دل سے بولی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور بے فکر رہیں، زیادہ دیر تک اس زبردستی کے بندھن میں باندھے نہیں رکھوں گی آپ کو، بہت جلد آزاد کر دوں گی آپ کو اس اذیت سے۔ او ریئلی، تو اتنی جلدی ہے تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانے کی کہ خود ہی آزادی کا فیصلہ کر لیا تم نے؟ بول ہے تمہاری کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم مجھ سے آزادی حاصل کر لو گی، اس نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک نظر اس کے خون سے رنگے ہاتھ کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ اتنی مضبوط تو وہ تھی کہ اتنے سے خون کے نکلنے پر بے ہوش نہ ہوتی۔ یہ فضول باتیں چھوڑو، آج ممی اور ڈیڈ کی ویڈنگ اینیورسری ہے، وہ تمہاری وجہ سے پارٹی ڈیلے کر رہے تھے۔ اب چونکہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اس نے تالیہ پر سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، تو جا کر ان کی مدد کرو، آرام کرنے سے بہتر ہے کہ تم تھوڑا کام کر لو۔ اس کو یہ کہتے ہی وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اس کی سنگ دلی پر اپنے دل کو کٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہی تھا وہ شخص جس کے ساتھ اس نے جنگل میں 3 راتیں گزاری تھیں؟ نہیں، وہ شخص تو اس سے یکسر مختلف تھا۔ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور تیار ہونے چلی گئی۔ تالیہ اور دلاور نے جبران اور عظمیٰ بیگم کے نہ کرنے کے باوجود بھی گھر کو بہت خوبصورت طریقے سے ویڈنگ اینیورسری کے لیے سجایا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک شاندار کپل لگ رہے تھے۔ دلاور بلیک ڈنر سوٹ میں تمام مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا، جبکہ تالیہ اب تیار ہونے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ چشم بد دور، آج تو لگتا ہے جیسے کوئی چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ میراب جو پارٹی انجوائے کر رہی تھی، ساحل کے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرنے پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، مگر اس کے سینے میں جا لگی۔ میرب نے آج ساحل کی فرمائش پر میچنگ کلر کا بلیک ڈریس پہنا تھا۔ وہ دونوں بلیک ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے، اور اوپر سے ساحل اس کے کان میں کوئی نہ کوئی معنی خیز بات کرتا اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا، جو دونوں کی جوڑی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ہر کوئی میٹ فار ایچ ادر کہہ رہا تھا، مگر ماہر نہیں کہہ سکتا تھا۔ آج اس پری پیکر کو کسی اور کے پہلو میں دیکھ اس کے دل میں شدید جلن ہوئی تھی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کے دل کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خود کو دلاور سے باتوں میں مصروف کر لیا۔ دلاور چونکا تو تب جب تالیہ بیبی پنک کلر کے بابی فراک میں بالوں کو کرل کی نیچرل میک اپ میں سیڑھیوں سے اتر کر آتی کوئی پری لگی۔ اس کا منہ تو تالیہ کی خوبصورتی دیکھ کر ہی کھل چکا تھا۔ جبکہ ماہر نے شرارت سے اس کا کھلا منہ بند کیا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور کھسیا کر رہ گیا۔ کیوں بھائی، بھابھی اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں؟ ماہر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کو مارنے اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ ماہر لمحوں میں رفو چکر ہو چکا تھا۔ تالیہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی اسے نظر انداز کرتی جا چکی تھی، جبکہ اسے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے دلاور کے ساتھ ہی سب کے پاس جانا تھا۔ دلاور اپنی نظر اندازی پر کلس کر رہ گیا۔ کیا اب میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں ہی اگنور ہوں گا میں؟ اس نے کڑتے ہوئے سوچا اور ان سب کے پاس چلا گیا جہاں اس کے موم ڈیڈ کیک کاٹنے لگے تھے۔ بھرپور تالیوں میں ان دونوں نے کیک کاٹا تھا اور ایک دوسرے کو کھلایا تھا۔ ابھی سب کیک ہی کھا رہے تھے جب داخلی دروازے سے اندر آتی شخصیت کو دیکھ کر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ آلیانہ تھی۔ اسے دیکھ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تالیہ نے فوراً دلاور کو دیکھا جو دنیا بھلائے اس کو تک رہا تھا۔ تالیہ کو لگا وہ اس منظر میں ہے ہی نہیں، جیسا دلاور آسانی سے بھلا چکا تھا۔ وہ اب تو آلیانہ بھی آ چکی تھی، دلاور کی کوئی مجبوری بھی نہیں بچی تھی، اب تو وہ اس کے ہاتھ آرام سے تھام لے گا۔ کوئی اس کی طرف بڑھنا تو دور اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ یہی بات آلیانہ کا تن بدن جلا رہی تھی۔ اس کے برعکس دلاور ہوش میں آتا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر تیر کی تیزی سے آلیانہ کی طرف بڑھا اور اسے ایک الگ گوشے میں لے گیا۔ یہ بات تالیہ کے دل میں گھڑ کر رہ گئی۔ سب نے دلاور کو ناگواری سے آلیانہ کے پاس جاتے دیکھا، اور آلیانہ اپنے شکار کو اپنے جال میں اتنی جلدی پھنستے دیکھ فتح مندی سے مسکرائی تھی۔
کچھ دیر بعد خاموشی سے دلاور الیانا کا ہاتھ پکڑ کر ان سب کے بیچ لے آیا تھا، جو سب اسے دیکھ کر غصے سے کھڑے ہو گئے تھے مگر مہمانوں کا خیال کرتے کچھ بولے نہیں۔ تایا نے تو باقاعدہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے لیے مر چکی ہے، اس لیے یہاں سے چلی جائیں، مگر دلاور کے بولنے پر سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، الیانا گھر سے نہیں بھاگی تھی بلکہ اسے ایک ضروری مشن کے لیے جانا پڑا تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی بتائے بغیر چلی گئی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور ویسے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا وطن ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی الیانا کو معاف کر دیں۔ الیانا بھی جھٹا رونے کا ڈرامہ کرتی ان سب سے معافی مانگنے لگی، اور حالات کے پیش نظر سب نے الیانا کو معاف بھی کر دیا۔ سب کے ادھر ادھر ہوتے ہی الیانا تالیہ کے پاس آئی۔ کیسے ہو میری ڈیئر کزن؟ سچ میں نے تمہیں بہت مس کیا، اس نے تالیہ کو گلے لگاتے کہا، جبکہ تالیہ اس کے ہاتھ جھٹک کر رہ گئی۔ الیانا، سب یہاں بہت بھولے ہوں گے مگر مجھے معصوم سمجھنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہارے کسی جھوٹ میں نہیں آنے والی، میں سب جانتی ہوں کہ تم کسی مشن پر نہیں گئی تھی بلکہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ تم نے دلاور کے دل سے کھیلا اور اب ایک معصوم لڑکی کا کردار کرنے تم یہاں واپس چلی آئی ہو، تاکہ تالیہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے الیانا کی حقیقت کا پردہ فاش کیا۔ الیانا اس کی بات پر لب بھینچ کر رہ گئی، اسے نہیں پتا تھا کہ تالیہ اتنی جلدی اس کی حقیقت جان لے گی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں پتا چل ہی گیا ہے تو اپنا شوہر بچا کے رکھو مجھ سے، کیونکہ وہ میرا دیوانہ ہے، اپنی انگلیوں پر نچانے میں مجھے اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ سوچ ہے تمہاری کہ میں تمہیں اپنا گھر برباد کرنے دوں گی؟ تمہیں اس گھر کو برباد کرنے سے پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ تالیہ کی وارننگ پر وہ ہنس دی۔ چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، او آئی سی، اتنی اکڑ، تو چلو پھر آج تمہیں ایک ڈیمو دے دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی اور دلاور سے باتیں کرنے لگی، جبکہ تالیہ نہ سمجھی سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تالیہ جو کسی کام سے سیڑھیوں پر گئی تھی، کسی کے بلانے پر وہ رک کر اس کی بات سننے لگی۔ عظمیٰ بیگم جو اوپر سے نیچے آنے لگی تھی، کسی لڑکی کو تالیہ کو دھکا دیتے دیکھ کر فوراً اس تک پہنچی۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ تالیہ کو بچا لیں، مگر وہ پاؤں مڑنے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے گرتی چلی گئیں۔ وہ دونوں ہی ساتھ گری تھیں۔ تالیہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ عظمیٰ بیگم کو کوئی چوٹ نہ لگنے دے، اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کو اچھی طرح ان کے گرد لپیٹ لیا تھا تاکہ جو چوٹ لگے اسے لگے اور وہ اس سے بچی رہیں۔ ان کے نیچے گرتے ہی سب چیخ کر ان دونوں کی طرف لپکے۔ دلاور فوراً عظمیٰ بیگم کو اٹھا تھا ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا، اس نے تو تالیہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، جبکہ ساحل نے بھاگ کر تالیہ کو اٹھایا، جس کے ماتھے سے خون پانی کی طرح بہتا جا رہا تھا اور ہاتھ اور پاؤں بھی بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ پیچھے کھڑی الیانا شاطرانہ انداز میں مسکرا کر رہ گئی، تالیہ، اب تمہیں دلاور سے کون بچائے گا؟ ہا 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 ہا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہسپتال کے احاطے میں آ کر رکیں۔ سب سے پہلے بھاگم بھاگ دلاور عظمیٰ بیگم کو لے کر نکلا تھا، جبکہ ساحل تالیہ زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ عظمیٰ بیگم کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں کیونکہ تالیہ نے انہیں پوری طرح کور کر رکھا تھا، لیکن ان کو بھی بے ہوش رکھا گیا تھا۔ آخر امی گریں تو گریں کیسے؟ دلاور ادھر ادھر پریشانی سے ٹہلتا ہوا سوچ رہا تھا۔ ساحل غصے سے دلاور کو گھور رہا تھا، جسے تالیہ کی کوئی فکر ہی نہیں، اور اسے بھلا تالیہ سے کیا فرق پڑتا، خونی رشتہ تو اس کا اپنی ماں سے تھا۔ تالیہ تو ایک انچاہا رشتہ تھی۔ دلاور، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، یہ وقت اس بات کا تو نہیں مگر میں چاہتی ہوں تمہیں پتہ ہو۔ الیانا نے چالاکی سے دلاور کو گمراہ کرنا چاہا اور بھولی بنتے ہوئے کہا، کیا بتانا چاہتی ہو؟ اس کے انداز پر دلاور چونکا۔ میں جانتی ہوں آنٹی کو کس نے نیچے گرایا، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑ نرم آنکھوں سے بولی، کیا مطلب؟ کیا انہیں کسی نے دھکا دیا؟ وہ غصے سے بولا، یہ سوچ ہی اسے کھولا رہی تھی کہ کوئی اس کی ماں کی جان لینے کے در پہ تھا، جس کے جواب میں اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ کس نے؟ دلاور نے غصے سے پوچھا۔ تالیہ نے۔ الیانا نے دو حرفی جواب دیا، جو کہ دلاور کو اندر تک دنگ کر گیا۔ اسے تالیہ سے اتنی نیچ حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس نے اسے کیا سوچا تھا اور وہ کیا نکلی؟ کیا؟
اس کے منہ سے حیرت سے بس یہی نکلا، ہاں میں نے خود آنٹی کو دھکا دیتے دیکھا، مگر وہ انفارچونیٹلی خود بھی اپنے جال میں پھنس گئی اور آنٹی کے ساتھ ہی نیچے گری۔ الیانا نے جھوٹی ہمدردی کا دکھاوا کرتے کہا، تالیہ تمہیں تو میں۔ دلاور سرخ آنکھوں سے بولا، تالیہ تم تو گئی کام سے۔ الیانا نے دلاور کے خطرناک تیور دیکھتے من ہی من مسکراتے کہا۔ بسات بج چکی تھی اور پہلی چال الیانا نے چل دی تھی۔ سب عظمیٰ بیگم سے مل کر جا رہے تھے، فی الحال تالیہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ دلاور عظمیٰ بیگم کی حالت دیکھ کڑ رہا تھا، جو کمزور لگ رہی تھیں۔ تالیہ سے اسے یہ امید نہیں تھی، اگر الیانا نے اسے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ آپ کی دوسری پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے، نرس بتا کر جا چکی تھی، جبکہ دلاور یہ سنتے ہی غصے سے کھولتا تانیہ کے وارڈ میں گیا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ لگتا کیا ہے تمہیں کہ تم بھولی بن کر چالیں چلی جاؤ گی اور میں اس سب سے بے خبر رہوں گا؟ تالیہ اتنی بڑی افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی، جو ابھی سن ہوتے دماغ سے اٹھی تھی۔ دلاور کے اسے یوں بے عزت کرنے اور الزام لگانے سے اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تالیہ نے دکھتے سر پر ہاتھ رکھ کر بمشکل بیٹھتے کہا، اتنی انجان مت بنو تالیہ احمد، میں جانتا ہوں کہ امی کو کسی اور نے نہیں بلکہ تم نے ہی سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرایا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں آپ صاف اور سیدھا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور رنجیدگی سے چیخ اٹھی، مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں تالیہ، چلانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ دلاور کی دھاڑ اس سے بھی اونچی تھی، سچ یہی ہے کہ تم ایک نہایت ناقابل اعتبار افسر ہو۔ پتہ نہیں فوج میں کس نے تمہیں جگہ دے دی، کیونکہ تم تو اپنوں کی ہی دشمن بن جاتی ہو۔ تم کوئی جان بچا تو نہیں لیکن لے ضرور سکتی ہو۔ دلاور جب بول رہا تھا اسے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ اس کے الفاظ اتنے شفاف تھے کہ تالیہ کے دل کو چیر گئے۔ آنسو بے مول ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ دلاور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بہن کو یہ سب کہنے کی؟ ساحل کے ساتھ سب گھر والے اور جبران صاحب جب تالیہ کے وارڈ میں آئے تو دلاور کو اس پر یوں الزام تراشی کرتے دیکھ دنگ رہ گئے۔ ساحل کی تو آخری بات پر بس ہوئی تھی اور وہ اندر آتا دلاور کا چہرہ پلٹ کر اس پر مکہ مارتے بولا، تو آپ سب بتائیں کیا سچ ہے پھر؟ موم کیسے گری؟ وہ غصے سے ان کی طرف پلٹا، جو بھی ہے اپنا قصور ہماری بہن پر مت تھوپو، اپنی حد میں رہو۔ آہل بھی آگے آتا ہوا بولا، احمد صاحب تو بس اپنی بیٹی کو بے بس نظروں سے دیکھ کر رہ گئے تھے، جو دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آپ چٹاخ! اس سے پہلے کہ دلاور کچھ اور بدزبانی کرتا، جبران صاحب کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے بے انتہا حیرت سے ان کی طرف دیکھا جنہوں نے پہلی دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ایسے مت دیکھو، تم اسی قابل ہو، شرم لحاظ سب بھول چکے ہو تم۔ اگر کسی کو فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ تم تھے، جو عورت تک کی عزت کرنا بھول چکا ہے۔ پر ڈیڈ، اس نے غم و غصے سے تالیہ کو تپش زدہ نظروں میں رکھ کر پھر کچھ کہنا چاہا۔ دلاور، آئی سیڈ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ان کی پہلی دفعہ بیگانہ لہجے پر اس کے دل میں سوئیاں چبھیں اور وہ تالیہ کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتا دروازے کو دھکا مارتا باہر چلا گیا۔ پیچھے بس تالیہ کے گھر والے جبران صاحب کو ملامتی نظروں سے دیکھ کر رہ گئے، جو دلاور کے رویے کی معافی مانگ رہے تھے۔ تالیہ! احمد صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کو پکارا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جانی۔ بھائی کیا آپ پلیز یہ وارڈ خالی کروا سکتے ہیں؟ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اس وقت میرے سر میں شدید درد ہے۔ اس نے پہلے احمد صاحب کو جواب دیتے اور پھر آہل سے مخاطب ہوتے کہا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ فی الحال کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ سب مایوسی سے اس کا جواب سنے باہر چلے گئے اور رہے احمد صاحب تو انہیں لگنے لگ رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، مگر انہیں خیال بھی کب آیا تھا جب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ والدین اکثر بچوں کو اپنی مرضی کے چکر میں بغیر دیکھے بیاہ دیتے ہیں اور آگے جا کر اپنی اولاد کو یوں مشکل میں دیکھ ان کا دل کٹتا ہے، اور اب یہی سب احمد صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، جو اپنے بھائی کی خاطر اپنی بیٹی بیاہ بیٹھے۔ دلاور غصے سے باہر آ کر ٹہلنے لگا تھا۔ الیانا بھی اسے تنہا دیکھ اس کے پیچھے ہی آئی۔ بھلا اتنے اچھے موقع کو وہ اپنے ہاتھوں سے کیسے جانے دے سکتی تھی، جو اسے پوری جنگ جتا سکتا تھا؟ دلاور، میں جانتی تھی کہ میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اسی لیے میں نے تمہیں بہت مشکل سے بتایا تھا، مگر یہاں تو تمہاری بھی کسی نے نہیں سنی۔ لگتا ہے تمہارے والدین کو وہ بہت عزیز ہو گئی ہے۔
الیانا نے تیلی لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ الیانا، میں اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں، پلیز، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم فی الحال یہاں سے چلی جاؤ، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ دلاور نے دکھتے سر سے الیانا کو جانے کا کہا، جو فی الحال تو اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے دلاور، اگر تم چاہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں، تم اپنا خیال رکھو اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ الیانا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا اور پلٹ گئی۔ پلٹتے ہی اس کے چہرے پر سازش مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ دلاور نے ایک نظر اس کے مخلص انداز پر ڈالی۔ کتنا خیال تھا اس کو دلاور کا، اور ایک تالیہ تھی جسے اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اس پر یقین کرو، میں ایک طرف الیانا ہے جو میری محبت ہے، اور دوسری طرف میری زبردستی کی بیوی جس کی شخصیت میں جھول ہے، جس کو میں اب تک سمجھ نہیں پایا۔ اور الیانا، وہ تو مجھ سے پیار کرتی ہے، بھلا وہ مجھ سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ یا اللہ، کیا کروں میں؟ تو ہی کوئی مدد کر میری، جس سے سب منظر واضح ہو جائیں۔ اس نے رات کے اندھیرے کو ختم ہوتے دیکھ کر سوچا، اسے یہاں بیٹھے 5 بج چکے تھے، اور وہ فوراً خود کو کوستا جلدی سے اٹھ کر عظمیٰ بیگم کی خیریت دریافت کرنے اندر کی طرف گیا۔ کتنا پاگل ہے دلاور، اب تک مجھ سے محبت کرتا ہے بیچارہ، بے وقوف، اب تک یہ نہ جان پایا کہ جس نے اس کی جان بچائی تھی وہ تو میں تھی ہی نہیں بلکہ تالیہ تھی۔ لیکن اگر اس کو یہ راز پتہ چل گیا تو یقیناً یہ مجھ سے نفرت کرے گا اور میری کسی بات میں نہیں آئے گا۔ الیانا نے 2 پل کو پریشانی سے سوچا، لیکن اس کو یہ راز بتائے گا کون؟ ہا 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 ہا، الیانا نے شاطرانہ انداز میں کہتے کہکا لگایا، یہ راز تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے دلاور کہ اس رات تالیہ کی جگہ میں کیسے آئی، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی جاننے دوں گی۔ اس نے گھٹیا ذہنیت سے اسے اندر جاتے دیکھ خود سے کہا، مگر میجر آتش کو اتنی صبح اسپتال میں جاتے دیکھ وہ بری طرح چونکی۔ بھلا ان کا یہاں اتنی صبح کیا کام؟ کہیں یہ تالیہ سے ملنے تو نہیں آئے؟ اف تالیہ، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میجر آتش صرف میرے ہیں، الیانا کے، وہ پاگلوں کی طرح خود سے کہتی اس کی طرف کو لپکی۔ تالیہ چھت پر آنکھیں ٹکائے گمسم لیٹی تھی۔ سب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ جبران صاحب کو دلاور پر شدید غصہ تھا، جو پتہ نہیں کہاں منہ چھپا کر بیٹھا تھا، جس نے اب تک ایک لفظ بھی معافی کا نہ کہا تھا، آ کر تالیہ سے۔ وہ تالیہ کے سرہانے بیٹھے اس کے لیے سیب چھیل رہے تھے، جب دروازہ کھلنے پر وہ آنے والے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنے والی شخصیت کو دیکھ وہ پلیٹ میز پر رکھ کر حیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھلا اس کو کیسے پتہ چلا تالیہ یہاں ہے؟ جبران صاحب نے حیرت سے سوچا۔ دلاور جب اپنی امی کے کمرے میں آیا تو وہ اسے غصے سے گھور کر دیکھنے لگی، بلکہ اسے ایک نظر دیکھ کر نظر پھیر لی۔ وہ فوراً آگے آ کر ان کے ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گیا اور بولا، موم کیا ہوا؟ مجھ سے یوں نظریں کیوں پھیر رہی ہیں؟ کیا میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو بتائیں مجھے، میں ابھی آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ جب اپنی ماں کی بے رخی اس سے برداشت نہ ہوئی تو وہ پریشانی سے بولا، کیا بات ہے میرے بیٹے، جس سے معافی مانگنی چاہیے اس سے معافی مانگنا تم اپنی توہین سمجھتے ہو؟ جس کا اتنا دل دکھایا اس سے تو پوچھا بھی نہیں اور معافی مجھ سے مانگ رہے ہو، بہت افسوس ہے مجھے اپنی تربیت پر، انہوں نے اسے ملال بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تو دلاور نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے، مگر موم، اس نے آپ کو دھکا دیا تھا، میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ جو لڑکی آپ کی جان لینے کے در پر ہے میں اس سے عزت سے پیش آؤں؟ اس نے غصے سے دانت پیستے کہا، جیسے ابھی بھی اسے تالیہ پر بہت غصہ ہو۔ ساری غلطی اس لڑکی کی تھی اور سب ہی اس کو معافی مانگنے کا کہہ رہے تھے۔ پاگل لڑکے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے اس نے گرا دیا؟ کیا تم نے اسے مجھے دھکا دیتے دیکھا نہیں نا؟ تو پھر تم نے اتنا بڑا الزام اس پر لگایا کیسے؟ انہوں نے بغیر اس کے رتبے کا لحاظ کیے اس کا کان سختی سے مروڑا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ کیا مطلب موم؟ مجھے الیانا نے خود بتایا ہے کہ تالیہ نے ہی آپ کو دھکا دیا ہے، اس نے اپنا سرخ ہوتا کان ملتے بھی یقینی سے کہا۔ تو پھر مبارک ہو تمہیں، وہ کل کی آئی لڑکی تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اندھا بنا گئی ہے کہ ایک قابل افسر ہو کر بھی تم سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں جان پائے۔ ان کے جواب نے جیسے اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ مگر موم، وہ بے ربط انداز میں بڑبڑایا، یہی حقیقت ہے دلاور کہ تم نے اس باہر کی لڑکی کے لیے اپنی بیوی کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا اور اس کے سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کیا۔ ماں، مگر الیانا جھوٹ کیوں بولے گی؟ وہ دکھ سے بولا، وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کی ماں اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس دن ایک لڑکی اسے سیڑھیوں سے دھکا دینے والی تھی، وہ اسے دھکا دے بھی چکی تھی، مگر میں نے بیچ میں آ کر اسے بچانا چاہا، لیکن میرا پاؤں مڑنے کی بدولت میں بھی اس کے ساتھ گری۔ اس کا بڑا پن تو دیکھو کہ اس نے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں سے مجھے اچھی طرح ڈھانپ لیا تاکہ مجھے کوئی چوٹ نہ لگ سکے۔
اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج تم مجھے زندہ سلامت نہ دیکھ پاتے۔ ایک تو اس نے تم پر احسان کیا اور تم اس کو ہی اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر رہے تھے۔ توف ہے تم پر، عظمیٰ بیگم نے غصے سے کہا۔ قریب تھا کہ وہ اسے ایک تھپڑ جڑ دیتی، اور دلاور تو ایسا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آنکھوں سے محبت کی پٹی ہٹی تھی تو سب صاف صاف دکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے، صرف الیانا کی باتوں پر یقین کر کے اس پر بہتان لگا دیا۔ اس کا دل کیا اپنے آپ کو گولی سے اڑا دے۔ وہ اس کی وضاحت سنے بغیر اس پر بہتان لگا بیٹھا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس نے دل میں سوچا، اور اپنی موم سے کچھ بھی کہے بغیر فوراً تالیہ کے وارڈ کی طرف کیا جہاں وہ ایڈمٹ تھی۔ وہ وہاں پہنچا تو ڈیڈ، ساحل، میرب اور احمد صاحب وہیں کھڑے تھے۔ بابا، آپ ہی کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی۔ کیوں؟ میرب نے خفا نظروں سے دلاور کو دیکھتے کہا، جو اس کی ملامتی نظریں دیکھ شرمندہ ہو گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، جب تک سٹریسفل لوگ اس سے دور رہیں گے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ساحل نے دلاور کو آگ اگلنے والی نظروں سے دیکھتے میرب سے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے اسے دکھ دینے میں، جو پھر منہ اٹھائے چلے آئے ہو؟ جبران صاحب اسے دیکھتے ہی جھاڑنے لگے۔ ڈیڈ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنی ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں بڑبڑاتے کہا، جو بھی ہے انتظار کرو، وہ بزی ہے۔ جبران صاحب نے سرد لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کون ہے اندر؟ اس نے تشویش سے کہا، دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا، جہاں کا منظر اسے صاف صاف تب چڑھا گیا۔ آتش الیانا کی زبانی سارا قصہ سنتا وہاں صبح ہی آ پہنچا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے تالیہ نے آرام سے اندر آنے دیا۔ 15 منٹ سے وہ اندر تھا اور سب حیران کھڑے تھے، کیونکہ تالیہ نے ان سب سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ آتش اندر 15 منٹ سے باتیں بگا رہا تھا۔ تالیہ یوں ہی خاموش لیتی تھی۔ جب آتش دروازہ نوک کرتا اندر آیا اور سر اندر جھانک کر دیکھا، تالیہ اس کو دیکھ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے ایک خوبصورت سی معصوم لڑکی کے وارڈ میں آنے کی اجازت ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا، تو تالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی۔ میجر، آپ اندر آئیے نا، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت ملتے ہی آتش کندھے اچکاتا اندر آیا اور گلاب کے پھولوں کا بکے تالیہ کے ہاتھوں میں تھمایا۔ تالیہ نے فوراً سے بکے پکڑتے اسے ناک کے قریب کر کے پھولوں کی حسین مہک کو اپنے اندر اتارا۔ پھولوں کی خوشگوار مہک نے تالیہ کی صحت پر اچھا اثر ڈالا تھا، اور وہ جی جان سے مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ باہر کھڑا دلاور اندر تک جل گیا۔ تالیہ کبھی اس کے ہاتھ تو یوں نہیں مسکرائی تھی، مگر تالیہ کو یوں آتش کے ساتھ ہنستا دیکھ اس کے دل پر چھریاں ضرور چلی تھیں۔ جیسے ہی میں نے سنا میں فوراً یہاں آ گیا، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ کیونکہ تمہارا پاؤں کسی چیز کے بغیر پلٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا، آتش نے تشویش سے کہا۔ صحیح کہا آپ نے میجر، مجھے کسی نے دھکا ہی دیا تھا، مگر میں جان لوں گی اس کے پیچھے کون تھا، آپ فکر مت کریں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری عیادت کے لیے آئے، تالیہ نے سنجیدگی سے سوچ سوچ کر کہا۔ شکریہ کی تو کوئی بات ہی نہیں، اب میں اپنی جونیئر کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آتش نے سر دھنتے کہا تو وہ ہنس دی۔ اس کا جولی انداز اسے سب سے ہر دل عزیز بناتا تھا۔ تالیہ، ایک اور بھی وجہ ہے میرے یہاں آنے کی، وہ سنجیدگی سے بولا تو تالیہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی حساس بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، تم جس مشن کو لیڈ کر رہی تھی اسے پرفارم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، رات کو اگلا قدم اٹھانا ہے۔ چونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لیو لے لو، آتش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اس پر اتنی محنت کی ہے، اب یوں منزل تک پہنچ کر اپنی طبیعت کی وجہ سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس نے دکھ اور رنج سے فوراً زور و شور سے نفی کی۔ تالیہ، میری بات کو سمجھو۔ نہیں نہیں نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، اس نے آتش کی بات کاٹتے کہا۔ جب تک میں اس مٹی سے اس کے غداروں کو صاف نہیں کر لیتی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، تالیہ نے غرا کر کہا تو آتش کو اپنے ارادے پست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دلاور غصے سے دندناتا ہوا اندر آیا۔ بہت ہو گیا، بہت دیکھ لیا تھا اس نے آتش کو تالیہ کے ساتھ، اب اس کی بس ہوئی تھی اور وہ اندر آ دھمکا۔ میجر آتش، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دلاور نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ 15 منٹ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آتش نے ایک آئی بروز کا اچکا کر اس کا یہ انداز ملاحظہ کیا اور پھر بولا تو دلاور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میجر، شاید آپ 15 منٹ سے جان چکے ہیں کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں، اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، اور اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر دلاور نے کس کے مٹھیاں بھینچی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی موجودگی پہلے سے ہی جان گیا تھا۔ رویم ان کی باتیں سن رہا ہے،
اس کی بات پر دلاور نے آتش کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جس پر آتش بڑے مزے سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میجر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اب آرام کرنا چاہوں گی اور رات کو ہی آپ کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کروں گی۔ تالیہ نے دلاور کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے آتش سے سنجیدگی سے مخاطب ہوتے کہا، ضرور مس تالیہ، آپ آرام کریں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو وارن کرنا چاہوں گا، لیکن اگر آپ کی مرضی اس میں ہے تو میں اسی میں خوش ہوں۔ میجر آتش نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور دلاور کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد تالیہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ دلاور سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ دلاور اس کی بے رخی کو دیکھ کر رہ گیا، مگر اس نے خود بھی تو بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی سزا یقیناً چھوٹی تو نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے باہر جاتے ہی تالیہ نے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھول لیں اور دو آنسو کے قطرے اس کی آنکھوں سے اس کے چہرے کے اطراف میں بکھر گئے۔ بہت ہو گیا دلاور، اب میں کبھی پہل نہیں کروں گی۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ دلاور نے اس پر یقین ہی نہیں کیا تھا، جو کہ ان کے رشتے کی سب سے مضبوط ڈور تھی۔ اس کے رویے سے مسلسل ڈسہارٹ ہوتے تالیہ نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اگر اسے یاد نہیں تھی تو اس کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب دلاور کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ انجان بن کر رہے گی۔ رات اپنے عروج پر پہنچی تھی، جبکہ تالیہ اپنی وردی پہنے، منہ پر کالا رنگ دھاریوں کے انداز میں لگائے، اپنے ہتھیار کو اپنے جسم سے باندھے تیار کھڑی تھی۔ جسم ٹوٹ رہا تھا چوٹوں سے، مگر چہرے پر ایک شکن تک نہ تھی جو کہ اس کے مضبوط حوصلوں کا پتہ دے رہی تھی۔ یہی تو کرتے ہیں ہماری آرمی کے جوان، خود چاہے کتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، مگر وطن ان کے لیے پہلی ترجیح رکھتا ہے۔ اور ایسا ہی تالیہ کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو پورا کرنے آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھی۔ جنرل نے بھی ایک دفعہ اسے رک جانے کا کہا تھا، مگر وہ انسنی کرتی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھی۔ اس نے کافی دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ ان کی لڑائی میں تالیہ کے بھی کافی ساتھی زخمی ہوئے، جبکہ اس کا خود کا بازو بھی لہو لہان تھا۔ برے لوگوں کا کافی حد تک صفایا ہو چکا تھا، بس ایک جھونپڑی باقی تھی جہاں انہیں لگتا تھا کہ کچھ مشکوک لوگ تھے، لیکن اب اس سے بھاگا تو گیا کیا پتہ چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ چکی تھی، کیونکہ خون بہت زیادہ مقدار میں بہہ چکا تھا۔ سر، میں اب کچھ نہیں کر سکتی، میں نشانہ نہیں لے سکتی، کسی اور کو لینے دے نشانہ۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا نشانہ چوک جائے اور ہمارا ہدف ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے واکی ٹاکی سے جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب اس کے اشارے کے انتظار میں تھے۔ آفیسر تالیہ، میں نے کچھ سوچ کر ہی آپ کو یہ مشن اسائن کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ہی اس مشن کو اختتام تک پہنچائیں گی، مگر سر، اس نے انہیں سمجھانا چاہا، کیپٹن تالیہ، ڈو وٹ آئی سیڈ، جنرل کے کڑک آواز میں کہنے اور لائن کے بند کرنے پر تالیہ پریشان سی فیصلہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے بمشکل اٹھ کر اپنے جسم پر کچھ باندھا اور جھونپڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ سارے پیچھے کھڑے اس کے قدم کے انتظار میں تھے۔ اس نے اچانک جھونپڑی پر دھاوا بول دیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی، سامنے کے منظر نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ سامنے ہی کچھ دہشت گرد ایک زخمی فوجی کو اپنی حراست میں لیے کھڑے، جو تالیہ کو کوئی بھی سخت قدم اٹھانے سے روک رہا تھا۔ تالیہ، جلدی فائر کرو، اس کے ایک ساتھی نے کہا، مگر وہ لب بھینچ کر کھڑی رہی۔ میں نہیں کر سکتی، ہمارا ایک بندہ۔ تالیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تالیہ میم، میری پرواہ مت کرو، ان سب کو مار دو، مجھے خوشی ہوگی کہ میں شہید ہوا۔ بھلا میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہوگی؟ بس ایک آخری بار میری ماں کو بتا دینا کہ میں خون کے آخری قطرے تک اپنے وطن کے لیے لڑتا رہا اور زندگی ہارتے وقت میرے چہرے پر خوشی تھی۔ میری فیملی سے کہنا کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی میری طرح فوج میں جائے، اسے میری آخری خواہش سمجھ لینا۔ اس نوجوان نے تصور میں اپنے بیٹے کو سوچتے ہوئے کہا۔ تالیہ کو لگا کہ اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا، مگر اسے مضبوط رہنا تھا اور نشانہ لینا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو بھی بچانا تھا اور ان مکروہ ناپاک لوگوں کا کام بھی تمام کرنا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ نشانہ لینے لگی، اس کے ذہن میں دلاور کی باتیں گردش کرنے لگی۔ یہی سچ ہے کہ تم ایک نہایت ناقابل اعتبار افسر ہو۔ اس کی گرفت بندوق پر سخت ہوئی۔ پتہ نہیں فوج میں کس نے تمہیں جگہ دے دی، کیونکہ تم تو اپنوں کی ہی دشمن بن جاتی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ تم کوئی جان بچا تو نہیں، لیکن ضرور لے سکتی ہو۔ دلاور کے گہرے لفظوں نے نہایت غلط وقت پر ایسا برا وار کیا تھا کہ اس میں مقابلہ کرنے کی سخت نہ رہی۔ تم میری محبت کبھی نہیں بن سکتی تالیہ، یہ آخری الفاظ تھے جو تالیہ کے ذہن میں گونجے، اور پھر اس نے فائر کیا، مگر ایک ساتھ 3 فائر چلے اور موت کا سناٹا چھا گیا۔
درد کی شدت سے آنکھیں بند کرتی وہ نیچے گری۔ خون چاروں طرف پھیلتا چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دلاور، تم نے میری ہمت کو چھین کر مجھے توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری محبت کو مار دیا آج۔ یہ آخری الفاظ تھے جو تالیہ کے ذہن میں لہرائے، اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور پھر وہ کچھ سننے اور دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ تالیہ آتش جتنا جلدی ہو سکا تھا وہاں پہنچا اور تالیہ کو خون میں لت پت دیکھتے بھاگ کر آیا تھا، اور اس کا سر اپنے گود میں رکھ کر چلایا، مگر جواب ندارد، اور اس کی سانسیں محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر جو اسے محسوس کرنے کو ملا وہ اس کی ہستی ہلا گیا، کیونکہ تالیہ کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ آتش کے ہاتھ پیر بری طرح پھول چکے تھے، خون نکلتا جا رہا تھا کیونکہ اس کے پرانے زخم بھی تازہ تھے۔ لیڈی آفیسر فوراً آگے آئی اور اس کے بیٹھتی ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پمپ کرنے لگی۔ کافی کوششوں کے بعد ایک لمبا سانس کھینچتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا پلس ریٹ لو ہوتا جا رہا تھا۔ تالیہ کو فوری طور پر آرمی میڈیکل ہاسپٹل بھجوایا گیا۔ آتش سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر اس کی باڈی رسپونڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے لاشعور میں ابھی تک دلاور کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی ان باتوں کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ بس اس کی ایک چوٹ کی وجہ سے اس کا ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور ایک ماں کا بیٹا، بیوی کا شوہر اور ایک بیٹے کا باپ ان سے نکل چکا تھا۔ سب باہر پریشان حال کھڑے تھے۔ تالیہ کے گھر والوں کو کال کر دی گئی۔ اس کی کنڈیشن سیریس ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ میجر آتش کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے سننے کو ملا تھا کہ شوٹنگ سے پہلے تالیہ کو کچھ ہو گیا تھا، اور یقیناً اس کی حالت کے پیچھے دلاور کا ہاتھ تھا۔ یہ آتش جیسا زیرک بندہ جان چکا تھا، اگر تالیہ کی حالت کے ذمہ دار تم ہوئے دلاور تو میں تمہیں کسی صورت نہیں بخشوں گا۔ دلاور رات کے تیسرے پہر بارڈر پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا جب ایمرجنسی کال آنے پر اسے کال سینٹر بلایا گیا۔ وہ رائفل اپنے کندھے پر لٹکائے مضبوط قدم رکھتے کال سینٹر کی طرف گیا۔ وہ دل ہی دل میں خیریت کی دعا کرتا فون اٹھایا گیا۔ آگے سے جبران صاحب نے اسے جو خبر دی وہ خبر سن کے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تالیہ ہسپتال میں تھی۔ یہ خبر سن کر اس کو اپنا دل مٹھی میں بھینچتا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی آہستہ سے اس کے پیروں کی زمین سرکا رہا ہو۔ ابھی تو اس نے تالیہ سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگی تھی، اور پھر ایک بار وہ لڑکی اپنی جان مشکل میں ڈال چکی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اڑ کے اس تک پہنچ جائے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنی جگہ پر واپس آیا اور اپنے آپ کو حوصلہ دیتا دل سے وہاں اپنی ڈیوٹی نبھانے لگا، اس بات سے انجان کہ اس کے اور تالیہ کے رشتے میں گہری دراڑ پڑ چکی ہے۔ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، میں کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی، نہیں گلزار۔ اس نے بے ہوشی میں اپنے فوجی ساتھی کا نام لیا۔ نہیں، میری وجہ سے نہیں۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی جا رہی تھی، وہ بار بار سر جھٹک رہی تھی، پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا جو کہ اس کی پریشانی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ بے ہوشی میں بھی اتنی سٹریس تھی کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز افراتفری میں اندر باہر جا رہے تھے، اور ان کو یوں اندر باہر جاتا دیکھ کر تالیہ کی سب گھر والوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ دلاور بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا صبح وہاں پر موجود تھا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کیا کوئی سیریس مسئلہ ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ جبران صاحب بس اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئے۔ جس بیٹے کو کچھ دن پہلے تک اپنی بیوی کا خیال نہیں تھا، آج کیسے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہیں آتش اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ تالیہ کی اس بری حالت کا ذمہ دار دلاور کو ہی سمجھتا تھا۔ کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ ڈاکٹرز ابھی کوئی بھی جواب نہیں دے رہے۔ ساحل نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کیوں اور وہاں ہوا کیا تھا؟ کیا آپ مجھے کوئی بتائے گا بھی یا نہیں؟ اس نے آتش اور باقی سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلا کر پوچھا۔ اسے وہاں کے حالات کے بارے میں جاننا تھا جن کی وجہ سے تالیہ کی یہ حالت ہوئی، مگر کوئی اسے جواب دینے پر رضامند ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ خود جانتے تھے تو اسے جواب دیتے نہ۔ جب وہ خود ہی اس وجہ سے واقف نہیں تھے تو پھر دلاور کو کیا جواب دیتے؟ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ وہ ان سب کو چھوڑ ڈاکٹر کی طرف بھاگا اور ان سے فوراً پوچھا، ڈاکٹر پلیز بتائیں میری وائف کیسی ہیں؟ کیا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کنفیوز ہوتے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ان کی بات پر دلاور انہیں چھمبے سے دیکھنے لگا۔ میرا نام دلاور ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر؟ دلاور نے ڈاکٹر کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے تالیہ کی حالت کا بتانے کے بجائے اس سے عجیب و غریب سوال کر رہا تھا۔ اگر آپ دلاور ہیں تو پھر گلزار کون ہے؟ کیونکہ یہ بے ہوشی میں تالیہ کسی گلزار کا نام لے رہی ہیں۔ کیا آپ انہیں بلا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا سٹریس شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے جو سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ اگر ایسے ہی رہا تو ان کی جان نہیں بچا پائیں گے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے سرفراز
گلزار نامی شخص کو بلا لیں۔ ڈاکٹر نے دلاور کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا اور انہیں افسوس سے دیکھتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد موت کا سناٹا چھا چکا تھا، دلاور ان کی طرف پلٹا اور گلزار کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آخر یہ گلزار ہے کون؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا؟ یا اب بھی چپ کا تالا منہ پر لگائے رکھنا ہے سب نے؟ اس نے ان سب کو برف کا مجسمہ بنا دیکھ گھرک کر پوچھا۔ جہاں چھائے ہوئے سناٹے کو آتش کی آواز نے توڑا۔ گلزار وہ شخص ہے جو کل رات ہی شہید ہوا ہے۔ یقیناً تالیہ اپنے آپ کو اس کا قصوروار سمجھ رہی ہے کہ وہ اس کو کیوں نہیں بچا پائی۔ آتش نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ اس کی یہ سنجیدگی اور تالیہ کے لیے اتنی فکر دیکھ الیانا جل کر خاکستر ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب گلزار اب نہیں رہا؟ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ تالیہ کا سٹریس کیسے دور ہوگا؟ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے تالیہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس کا اندازہ تو تمہیں ہی ہو سکتا ہے۔ آتش نے اس کے قریب آتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے ذو معنی انداز میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ مجھے پہیلیاں بوجھنا پسند نہیں۔ بات کو گھمانے میں تمہارے بھی وقت کا ضیاع ہے اور میرے بھی۔ دلاور نے آتش کو اندر تک اترتی نظروں سے دیکھتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، میرے کہنے کا مطلب بالکل صاف اور کھرا ہے دلاور، کہ تالیہ کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو، اور تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اندر جاؤ اور اسے کسی بھی حال میں ٹھیک کرو، ورنہ… آتش نے اسے دھمکی دیتے لہجے میں کہا اور اپنی بات آخر میں ادھوری چھوڑ دی، جس پر دلاور اسے تیوری چڑھائے دیکھنے لگا۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ ورنہ کیا؟ کیا کر لو گے تم؟ اس نے تندیہ انداز میں کہا تو آتش اسے لب بھینچ کر دیکھنے لگا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بیوی ہے میری، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہمارے معاملے سے دور رہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اور میرے درمیان اندیکھی جنگ شروع ہو جائے جس کا کوئی اختتام نہ ہو۔ آتش سر جھٹک کر پیچھے ہو چکا تھا، جبکہ دلاور اب تالیہ کے وارڈ کے اندر گیا، جہاں وہ پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ پر ڈرپ اور منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ کسی بہت گہری پریشانی کا شکار ہے جو اسے چین نہیں لینے دے رہی۔ دلاور آگے جا کر اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھام کر۔ الفاظ تو جیسے منہ سے نکلنے سے ہی انکاری تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر دل 100 ٹکڑوں میں بٹا، کیونکہ جب سے وہ یہ جان گیا تھا کہ تالیہ کی کوئی برے ارادے نہیں، تب سے ہی اس کا دل تالیہ کے لیے صاف ہو چکا تھا۔ لیکن اب جب بھی وہ الیانا کے بارے میں سوچتا تو اس کا ذہن الجھن کا شکار ہو جاتا۔ الیانا نے آخر کیوں اس سے جھوٹ بولا؟ ابھی اس کا جواب جاننا باقی تھا، لیکن ابھی اس کی توجہ صرف اور صرف تالیہ پر تھی، جو کہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تالیہ، صرف ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارا دل کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اس کی اس نے تالیہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی حدت پہنچاتے ہوئے کہا، اور اس نے تالیہ کے ہاتھ سے اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہا، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کبھی کسی کی جان نہیں جا سکتی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یقیناً گلزار اس جہان میں خوش ہوگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ باتیں لاشعور میں تالیہ پر بہت اچھی طرح اثر کر رہی تھیں، جو اسے اپنی اصل حالت میں لوٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے اس کا دماغ سٹریس سے نکل کر ریلیکس ہو رہا تھا، مگر جب دلاور نے بظاہر اس میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی تالیہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ نرس اندر آئی تو اسے ہوش میں آتا دیکھ وہ باہر خوشخبری سنانے بھاگی۔ تالیہ کے ہوش میں آنے کا سن کر پوری فیملی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن افسوس تب تک دلاور وہاں سے جا چکا تھا، اور الیانا جو اس کے مرنے کی دعا کر رہی تھی، اس کے ٹھیک ہونے کا سن کر پیر پٹک کر رہ گئی اور جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ کیونکہ وہاں آتش تو تھا نہیں، تو وہ پہلے ہی میس سے کال آنے پر نکل چکا تھا، تو اس کے یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ تالیہ ہوش میں آ چکی تھی، مگر اس کی چپی نہیں ٹوٹی۔ جنرل بزاد خود اس سے ملنے آئے، جبکہ اسے ڈسچارج دے دیا گیا۔ تالیہ، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس کا جانا قسمت میں لکھا تھا۔ جنرل کی بات پر اس نے ٹوک سے سرخ بہتی ہوئی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا اور کہا، مگر سر، اگر میں وقت پر فائر کر دیتی تو آج وہ زندہ ہوتا۔ اس سب کی وجہ سے صرف میں ہوں۔ میری وجہ سے ایک بیوی بیوہ ہو گئی اور ایک ماں کا بچہ ان سے چھن چکا ہے، جبکہ ایک بیٹا یتیم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ گلٹ مجھے جینے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ تالیہ اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی ہیں، جبکہ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ ایک نہایت قابل افسر ہیں جو ہر میدان میں آگے رہیں، مگر اس پر آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو آپ خود کو دوش نہیں دے سکتی، جنرل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی،
اسے لیے وہ سب گھر کے لیے روانہ ہوئے تو تالیہ خاموشی سے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی رہی۔ آنکھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے میر اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے گھر کے اندر لیے داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے دلاور پر پڑی تو وہ پھٹ پڑی۔ میرب سے ہاتھ چھڑاتے وہ تیزی سے دلاور تک گئی اور اس کا گریبان جا پکڑا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ مجھے اس دن اتنی باتیں نہ کرتے تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ دلاور جو اسے صحت مند دیکھ کر خوش ہوا تھا اتنی بڑی آنے والی آفتاب پر بوکھلا کر رہ گیا۔ اب تو بہت خوش ہوں گے نا آپ کی وجہ سے میرے ہاتھ خون سے رنگے جا چکے ہیں۔ میں ایک قاتل بن چکی ہوں آپ کی وجہ سے، میں ایک زندگی نہ بچا پائی۔ صحیح کہا تھا آپ نے کہ میں کسی کی جان بچا تو نہیں سکتی لیکن لے ضرور سکتی ہوں۔ دیکھیں خوش ہو جائیں آپ۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل گرتے زور زور سے روتے ہوئے بولی۔ دلاور اس کے اتنے ہارش انداز پر تالیہ کے لیے پریشان ہو چکا، جبکہ پشیمانی نے اس کے اندر تک ڈیرے ڈال دیے۔ کیا اب بھی تالیہ اسے معاف کر پائے گی؟ یہ وہ سوچ تھی جسے سوچنے کے بعد بھی وہ ڈر رہا تھا۔